بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ حصہ بھی یاد رکھنا ہے۔ کون سا حصہ ہے؟ چھٹا، شہید مظلوم حضرت عثمان غنی رضی اللہ کا چھٹا حصہ ذوالنورین رضی اللہ کے خلاف اعتراضات کی حقیقت پڑھیں گے۔ احمد اسی طرح کرو تاکہ مائک قریب ہو۔ آپ کو شاید معلوم ہو کہ معاندین عثمان رضی اللہ عنہ نے دور عثمانی ہی میں حضرت عثمان رضی اللہ عنہ پر مسجد نبوی میں صحابہ رضی اللہ عنہ اور تابعین کے بھرے مجمع میں 12 الزامات اور اعتراضات عائد کیے تھے، جن کی صفائی حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے اسی مجمع میں پیش کر دی تھی، جس کی تصویب و تائید خود حضرت علی رضی اللہ عنہ اور دیگر اکابر و اعاظم صحابہ کرام رضی اللہ عنہ نے کی تھی۔ مفسدین نے بعد میں جب یورش کر کے مدینہ میں حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے گھر کا محاصرہ کر لیا تو یورش کا مطلب کیا ہوتی ہے؟ سازش۔ یہ لفظ سازش ہوگا۔ یورش کا لفظ سازش کر کے یورش بھی استعمال ہوتا ہے۔ کرسی لانا یہ کرسی مدینہ میں حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے گھر کا محاصرہ کر لیا تو اس موقع پر حضرت علی رضی اللہ عنہ نے باغیوں کے ایک گروہ سے پوچھا کہ آخر ان کو خلیفہ وقت اور امیر المؤمنین سے کیا شکایت ہے؟ ان لوگوں نے ان ہی 12 اعتراضات کا اعادہ کر دیا، جن کی صفائی حضرت عثمان رضی اللہ عنہ ایک بھرے مجمع میں کر چکے تھے، اور دوسرے اکابر صحابہ رضی اللہ عنہ کے ساتھ حضرت علی رضی اللہ عنہ بھی اس کی تصویب و تائید اور توثیق کر چکے تھے۔ چنانچہ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے اس موقع پر بھی اس گروہ کے سامنے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی طرف سے پیش کردہ صفائی اپنی تصویب کے ساتھ پیش کر دی اور ان کے عائد کردہ تمام الزامات اور اعتراضات سے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کو بری قرار دیا۔ یہ اور بات ہے کہ مفتریوں کے ارادے ہی خراب تھے، اس لیے انہوں نے حضرت علی حضرت علی رضی اللہ عنہ کی تصویب و تائید کو تسلیم نہیں کیا۔ لیکن حیرت کی بات تو یہ ہے کہ عصر حاضر کے ایک صاحب علم اور صاحب قلم، جنہوں نے دین کی خدمت میں کافی مفید کام کیے ہیں اور جن کا بلا شبہ چوٹی کے اہل فکر علماء میں شمار ہوتا ہے، اپنی ایک کتاب میں انہی 12 الزامات اور اعتراضات کو بیان کرتے ہوئے حضرت عثمان ذوالنورین رضی اللہ عنہ پر ایسی تنقید کی ہے جس سے صریح طور پر آپ رضی اللہ عنہ کی تنقید ہوتی ہے اور آپ رضی اللہ عنہ کے خلاف سوء ظن پیدا ہوتا ہے۔ اسی کتاب کے ایک باب میں حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے علاوہ حضرت امیر معاویہ اور حضرت عمر بن العاص رضی اللہ عنہ پر بھی دل آزار تنقید کی۔ حضرت عمر بن عاص رضی اللہ عنہ پر بھی دل آزار تنقید کی گئی ہے، جس سے مسلمانان پاک و ہند کے قلوب انتہائی مجروح ہوئے ہیں اور اس گھر کو آگ لگ گئی گھر کے چراغ سے والا معاملہ پیش آیا ہے۔ چنانچہ اس پر ایک گروہ کی طرف سے تو خوشنودی کے ڈونگرے برسائے گئے اور بغلیں بجائی گئیں کہ دیکھ لو، یہ سنی بھی وہی کچھ کہہ رہے ہیں جو ہم کہتے آئے۔ پھر سنی بھی کس پائے کہ وہ جو مفکر اسلام اور مفسر قرآن ہے، یہ در حقیقت ہماری بدقسمتی اور شامت اعمال ہے۔ ویسے اللہ تعالیٰ کی شان یہ ہے کہ وہ زندہ میں سے مردہ اور مردے میں سے زندہ برآمد کرتا ہے اور
خیر نکال لاتا ہے۔ واقعہ یہ ہے کہ اس دل آزار کتاب کے نتیجے میں تاریخی لٹریچر میں بالخصوص یہ رہا تاریخی لٹریچر میں بالخصوص کیا مطلب؟ دے دینا تاریخی لٹریچر میں بالخصوص بہت سی مفید کتابوں کا اضافہ ہوا۔ ٹھیک ہے جی، ہمارے ہاں تحقیق و تحقق لفظ نہیں سمجھ آ رہا، ٹھیک ہے، تعمق پتہ نہیں لکھ کے کام میں عرصہ سے جو تعطل جمود تھا وہ ٹوٹا، چنانچہ تاریخ کو از سر نو کھنگالا گیا، اور اس کتاب میں عثمان، معاویہ، عمر بن عاص رضوان اللہ تعالی اجمعین کی پاک سیرتوں کو داغدار کرنے کی جو کوشش کی گئی تھی اس کا ازالہ کیا گیا، اسی سلسلے میں یعنی ختم کیا گیا اس کو۔ ٹھیک ہے، اسی سلسلے کی ایک کتاب پر تبصرہ کرتے ہوئے پروفیسر مرزا محمد منور صاحب نے میثاق میں ایک بڑا پیارا جملہ لکھا تھا کہ عثمان پر لگائے ہوئے الزامات و اعتراضات کا اعادہ کر کے اپنی تنقید کی تعمیر کی بنیاد قائم کرنے والے ان مشہور مصنف کے نزدیک شاید علی رضی اللہ کی حیثیت نعوذ باللہ کرائے کے وکیل کی تھی، استغفر اللہ، جنہوں نے غالباً فیس لے کر عثمان رضی اللہ کی مدافعت کی تھی۔ یعنی یہ نقل کفر ہے، گستاخی ہے، نقل گستاخی۔ سوچنے کا مقام ہے کہ جن اعتراضات و الزامات کی صفائی کی حضرت علی رضی اللہ نے پوری دیانتداری سے تصویب و توثیق کی ہو، یعنی اپنی طرف سے تسلی کی ہو، چلے جاؤ آپ لوگ، کیونکہ آپ کی امانت و دیانت ہمارے نزدیک مسلم ہے، تو پھر 1400 سال بعد بلوائیوں کے الزامات کا اعادہ کرنا کیا حضرت علی رضی اللہ کی بھی تنقیص نہیں ہوگی؟ کیا اس طرح ان کی امانت و دیانت مجروح نہیں ہوگی اور ان کی ذات پر حرف نہیں آئے گا؟ اللہ شرور نفس سے بچائے، ورنہ واقعہ یہ ہے کہ اچھے اچھے معقول لوگ کیسی کیسی ٹھوکریں کھاتے ہیں۔ یہ اسی کتاب کی تنقیدوں کا شاخسانہ ہے کہ اس سے متاثر ہو کر ہماری کتنے ہی سنی بھائی حضرت عثمان رضی اللہ سے سوء ظن میں مبتلا ہو گئے ہیں، جس طرح کہ آج کل کے یہ انجینئر اور فتنہ شتنہ ہیں نا، وہ اسی گمراہی میں مبتلا ہیں، اسی غلط فہمی میں مبتلا ہیں، اور صحابہ کرام کے بھی بیچارے جنتی ہونے میں شک میں پڑے ہوئے ہیں اور بہت بڑے خطرے میں پڑے ہوئے ہیں یہ لوگ۔ ان کو سمجھانا ہے، نکالنا ہے، احادیث کا بھی مطالعہ کرنا پڑے گا اور تاریخ کا بھی مطالعہ کرنا پڑے گا۔ اپنے بزرگان کی، ہمارے بزرگوں نے سارا کچھ کیا ہوا ہے، یہ آج کل کہتے ہیں کہ ہم آگے بڑھے، ٹھیک ہے جی، سارا کچھ کلیئر ہے، صرف یہ اعتراض اٹھا کے اپنے فالوور شارور ویورز بڑھا کے، تو بس ان کا یہ کام ہے، حرام کھاتے ہیں۔ پیچھے جوابات جو بزرگان دین نے دی ہیں وہ یہ نہیں بیان کر سکتے، کیونکہ پھر ان کی یوٹیوب چینل بند ہوتے ہیں نا، تو ہم بس حرام کھاتے ہیں یہ جو بھی بہرحال مبتلا ہو گئے، اور کتنے ہی ہیں جو حضرت فاتح مصر عمر بن عاص کے نام ادب سے نہیں لے سکتے، بلکہ ان کی شان میں گستاخانہ اسلوب اختیار کرتے ہیں۔ ذہنوں کو اتنا مسموم کر دیا گیا ہے کہ خود سنیوں کے ایک گروہ میں چاہے وہ تعداد کے لحاظ سے قلیل ہی کیوں نہ ہو، ان تینوں جلیل القدر صحابہ کے علاوہ بہت سے دیگر صحابہ کرام کے خلاف سوء ظن پیدا ہو گیا ہے، جن میں ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حواری رسول حضرت زبیر بن العوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت طلحہ بھی شامل ہیں۔ سمجھے، طلحہ بھی شامل ہیں۔ تو آگے صحابہ رضی اللہ پر تنقید آن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تنقیص ہے۔ صحابہ پہ اعتراض، کس پہ اعتراض ہے؟ حضرت محمد صلی اللہ کیوں؟ آگے حدیث آ رہی ہے
اس موقع پر یہ بات اچھی طرح سمجھ لیجیے کہ اگر کوئی شخص صحابہ کرام اور بالخصوص خلفاء راشدین اشرم مبشرہ، اصحاب بدر، اصحاب بیت رضوان، اصحاب بیت رضوان آپ کو پتہ ہو نا، ذہن میں ہونا چاہیے، حضرت عثمان کے لیے جو بیعت کی گئی تھی اس میں جو صحابہ سے پر تنقید کرتا ہے، ان کی تنقیص کرتا ہے، ان پر زبان تان دراز کرتا ہے اور ان کا ادب و احترام ملحوظ نہیں رکھتا ہے تو معاملہ اس حد تک محدود نہیں رہتا بلکہ خالص مکس کرو یار علمی تجزیہ کیا جائے تو اس کی زد میں سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم محبوب خدا خاتم النبیین والمرسلین محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی بھی آ جاتی ہے، اس لیے کہ کسی کے تربیت یافتہ اور شاگرد میں کوئی کمی یا نقص یا کوئی تقصیر ہو تو مربی، معلم اور استاد اس سے بالکل بری نہیں ہو سکتا، وہ بھی کسی نہ کسی درجہ میں ذمہ دار قرار پاتا ہے۔ اسی بات کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث میں واضح کیا گیا ہے، ٹھیک ہے جی۔ جو جس کا تربیت یافتہ ہوگا اسی کے اوپر اعتراض کرنا ہوگا، کسی اور کے اوپر نہیں اعتراض کرنا۔ جس نے جس چیز کی ٹریننگ دی ہے، اذان کی دی ہے، امامت کی دی ہے، قرآن پاک پڑھایا ہے، کوئی کام سکھایا ہے تو استاد کی طرف نسبت ہوگی، اچھا کرے گا تو استاد کی بھی تعریف، اس کی بھی تعریف، برا کرے گا تو دونوں کی تنقیص کی جائے گی، برائی کی جائے۔ اللہ یہ حدیث ٹھیک ہے، اسی بات کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث میں واضح کیا گیا ہے۔ اللہ اللہ فی اصحابی لا تتخذوهم غرضا بعدی فمن احبهم فبحبی احبهم ومن ابغضهم فببغضی ابغضهم ومن آذاهم فقد آذانی ومن آذانی فقد آذى الله تعالی ومن آذى الله فیوشک او ان یاخذہ رواہ ترمذی۔ یعنی اسی سے ملتی جلتی حدیث جو ہے وہ اس میں آپ سنتے رہتے ہیں، ہر امام وہ پڑھتا تو ہے لیکن ترجمہ نہیں بتاتے۔ میرے صحابہ کے بارے میں اللہ سے ڈرو، ان کو میرے بعد نشانہ نہ بناؤ، بس جس شخص نے ان کو محبوب جانا تو میری محبت کی وجہ سے محبوب جانا، اور جس شخص نے ان کے ساتھ بغض رکھا تو میرے ساتھ بغض کی وجہ سے ان کے ساتھ بغض رکھا، اور جس شخص نے ان کو تکلیف دی اس نے مجھے تکلیف دی، اور جس نے مجھے تکلیف دی اس نے اللہ کو تکلیف دی۔ ان الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والآخرة۔ اور جس نے اللہ کو تکلیف دی وہ ان قریب اس کو گرفت میں لے لے گا۔ یہ وہ حدیث ہے جو تقریباً ہر خطبہ جمعہ میں ہمارے خطباء سناتے ہیں اور ہم سب سنتے ہیں، لیکن ہمارے کانوں میں جوں تک نہیں رنگتی کہ ہم اس کو سمجھیں، ترجمہ پڑھیں اور سمجھائیں، کھول کے اس کو کھول کے بیان کریں، ٹھیک ہے۔ حضرت عثمان رضی اللہ کا تاریخ گزرتی گئی، کبھی میرے خیال سے نہیں کسی نے بیان کیا، ہمارے ہاں کوئی شان نہیں بیان ہوئی۔ جمعے کے موقع پر، باقی نمازوں کے موقع پر فضائل گھروں میں بھی تعلیم ہونی چاہیے، ابھی بھی کرنی ہے، پھر اب محرم میں بھی انشاءاللہ مطلب یہ ہے کہ تمام صحابہ کرام اہل بیت کا تعلق بیان کرنا ہے آپ، ٹھیک ہے جی، قرآن حدیث سے مدلل طریقے سے بیان کرنا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی۔